بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے سبق میں شرطیات کے اسوار جانیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل فی ذکر اسوار شرطیات، یہ فصل شرطیات کے اسوار کے ذکر میں ہے۔ سور الموجبۃ الکلیۃ فی المتصلۃ لفظ متى و مہما و کلما، متصلہ کے اندر موجبہ کلیہ کا سور لفظ متى، مہما اور کلما ہے۔ وفی المنفصلۃ دائما، اور منفصلہ کے اندر موجبہ کلیہ کا سور دائما ہے۔ وسور السالبۃ الکلیۃ فی المتصلۃ والمنفصلۃ لیس البتۃ، اور متصلہ اور منفصلہ کے اندر سالبہ کلیہ کا سور لیس البتۃ ہے۔ وسور الموجبۃ الجزئیۃ فیہما قد یکون، اور متصلہ اور منفصلہ کے اندر موجبہ جزئیہ کا سور قد یکون ہے۔ وسور السالبۃ الجزئیۃ فیہما قد لا یکون، اور متصلہ اور منفصلہ کے اندر سالبہ جزئیہ کا سور قد لا یکون ہے۔ وَبِإِدْخَالِ حرف السلب علی سور الایجاب الکلی، اور ایجاب کلی کے سور کے اوپر حرف سلب کو داخل کرنے کے ساتھ۔ وَلَفْظَةُ لَوْ وَإِنْ وَإِذَا فِي الاتصال، اور لو، ان اور اذا کا لفظ اتصال میں، اور وَإِمَّا وَأَوْ فِي الانفصال، اور اما اور او انفصال میں، تجیء فی الاہمال، یہ اہمال کے لیے آتے ہیں۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط دیکھتے ہیں۔ ماقبل ہم نے قضیہ شرطیہ کے دو قسم پڑھے تھے، بلکہ قضیہ کے دو قسم پڑھے۔ ایک قضیہ کا قسم ہے قضیہ حملیہ، اور دوسرا قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ میں افراد ہوتے ہیں اور قضیہ شرطیہ میں تقادیر ہوتی ہیں۔ قضیہ حملیہ کی افراد کے اعتبار سے ہمیں ایک تقسیم پڑھی تھی، جس کے اندر ہمیں چار اقسام پڑھے: شخصیہ، طبیعیہ، معصورہ اور مہملہ۔ اور گزشتہ سبق میں، آج سے جو پہلا سبق ہے اس کے اندر ہم نے شرطیہ کے اقسام پڑھے تھے باعتبار تقادیر کے، اور اس کے اندر ہم نے تقادیر کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کے تین قسم پڑھے تھے: شخصیہ اور معصورہ اور مہملہ۔ تو جس طرح قضیہ حملیہ کے افراد کے اعتبار سے قضیہ حملیہ میں افراد ہوتے ہیں، تو موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے چار قسم ہیں: شخصیہ، طبیعیہ، معصورہ اور مہملہ۔ اسی طرح قضیہ شرطیہ میں تقادیر ہوتی ہیں، تو تقادیر کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کے یہ تین قسم ہیں: شخصیہ، معصورہ اور مہملہ۔ تو جس طرح قضیہ حملیہ میں حملیہ معصورہ کے اقسام ہیں، یعنی کہ چار قسم: موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ، اور اس کے علاوہ سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ تو اسی طرح شرطیہ محصورہ کے بھی یہ اقسام ہیں، یعنی موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے حملیہ محصورہ کے اسوار پڑھے تھے، یعنی موجبہ کلیہ کا سور لفظ کل وغیرہ، اور موجبہ جزیہ کا سور لفظ بعض، سالبہ کلیہ کا لا شیء، اور سالبہ جزیہ کا سور ہم نے، جس طرح ہم نے حملیہ معصورہ کے اسوار جانے تھے، اسی طریقے سے آج کے سبق کے اندر ہم جو شرطیہ معصورہ ہے ان کے اقسام کے ہم اسوار جانیں گے۔ تو مصنف نے بیان کیا کہ سور الموجبۃ الکلیۃ فی المتصلۃ لفظ متى و مہما و کلما، کہ موجبہ کلیہ کا سور متصلہ کے اندر متى، مہما اور کلما ہے۔ یہ تین سور ہیں موجبہ کلیہ کے، اور متصلہ کے اندر
یعنی جب قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور وہ موجبہ کلیہ ہو تو اس کا سور لفظ متا ہوگا یا مہما ہوگا یا کلما ہوگا، اور موجبہ کلیہ کا سور منفصلہ کے اندر دائمن، یعنی اگر وہ شرطیہ منفصلہ ہے اور موجبہ کلیہ ہے تو اس کا سور لفظ دائمن ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا موجبہ کلیہ کا سور۔ موجبہ کلیہ کا سور متصلہ میں متا، مہما اور کلما، اور منفصلہ میں دائمن ہے۔ اور سالبہ کلیہ کا سور متصلہ منفصلہ دونوں کے اندر لیس البتہ ہے، لیس البتہ۔ اس میں متصلہ منفصلہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، متصلہ کے اندر بھی سالبہ کلیہ کا سور لفظ لیس البتہ ہے اور منفصلہ کے اندر بھی سور لیس البتہ ہے۔ یہ موجبہ کلیہ کا سور ہو گیا اور سالبہ کلیہ کا سور ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے موجبہ جزیہ۔ موجبہ جزیہ کا سور قد یکونو ہے، متصلہ میں بھی اور منفصلہ میں بھی۔ اس کے بعد ہے سالبہ جزیہ۔ سالبہ جزیہ کا سور متصلہ منفصلہ دونوں کے اندر قد لا یکونو ہوتا ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ ایجاب کلی کے اوپر اگر حرف سلب کو داخل کر دیا جائے ایجاب کلی کے سور کے اوپر، یعنی جو موجبہ کلیہ کا سور ہے، موجبہ کلیہ کا سور ہے متا، مہما، کلما، یہ متصلہ میں، اور دائمن یہ منفصلہ میں۔ تو اگر ہم ان کے اوپر حرف سلب کو داخل کر دیں، یعنی لیسا متا یا لیسا مہما یا لیسا کلما اور لیسا دائمن، یا حرف سلب اگر ہم ان کے اوپر داخل کر دیں تو یہ بھی سالبہ جزیہ کا سور بن جاتا ہے۔ تو سالبہ جزیہ کا سور ایک تو قد لا یکونو ہے، اور دوسرا ہے موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر حرف سلب کو داخل کرنا، تو یہ بھی سالبہ جزیہ کا سور بن جاتا ہے۔ تو یہ معصورات اربع کے اسوار ہو گئے۔ اب ایک دفعہ پھر دیکھیں، موجبہ کلیہ کا سور متصلہ کے اندر متا، مہما اور کلما ہے، اور منفصلہ کے اندر دائمن ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سالبہ کلیہ۔ سالبہ کلیہ کا سور ہے لیس البتہ، متصلہ منفصلہ دونوں کے اندر۔ اور تیسرے نمبر پر ہے موجبہ جزیہ۔ موجبہ جزیہ کا سور متصلہ منفصلہ دونوں کے اندر قد یکونو ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے سالبہ جزیہ۔ سالبہ جزیہ کا سور متصلہ منفصلہ دونوں کے اندر قد لا یکونو ہے، اور یا موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر حرف سلب کو داخل کر دیں تو یہ بھی سالبہ جزیہ کا سور بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ موجبہ کلیہ میں ذرا تفصیل ہے، متصلہ کے اندر سور اور ہے اور منفصلہ کے اندر سور اور ہے، جبکہ باقی جو محصورات ہیں سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ، تو ان کے اندر متصلہ منفصلہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو متصلہ کے اندر ایک کا سور آئے گا، منفصلہ کے اندر بھی اس کا وہی سور ہوگا۔ جس طرح کہ سالبہ کلیہ ہے، متصلہ کے اندر لیس البتہ تھا، منفصلہ کے اندر بھی لیس البتہ تھا۔ موجبہ جزیہ کا سور دونوں کے اندر قد یکونو ہے، اور سالبہ جزیہ کا سور دونوں کے اندر قد لا یکونو ہے، اور موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر یعنی متا، مہما، کلما اگر وہ متصلہ ہے تو ان کے اوپر حرف سلب کو داخل کر دیں تو یہ سالبہ جزیہ متصلہ کا سور بن جائے گا، اور اگر وہ منفصلہ ہے تو دائمن کے اوپر آپ حرف سلب کو داخل کر دیں تو یہ سالبہ جزیہ منفصلہ کا سور بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں مصنف کا لفظۃ لو و ان و اذا فی الاتصال، کہ متصلہ کے اندر قضیہ شرطیہ متصلہ کے اندر لو، ان اور اذا، اور منفصلہ کے اندر اما اور او، تجیء فی الاہمال، یہ محملہ کے لیے آتے ہیں۔ یعنی اگر قضیہ شرطیہ محملہ ہے، متصلہ ہو تو اس کے اندر لو، ان اور اذا ہوگا، اور اگر منفصلہ ہے تو اس کے اندر اما یا او ہوگا۔ یہ اسوار بیان کیے مصنف نے، ایک سوال ہوتا ہے لیکن مصنف نے ان کی مثالیں بیان نہیں کی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، صرف آپ نے گزشتہ مثالوں کے اندر یہ جو اسوار یہاں ذکر کیے گئے ہیں بس ان کی آپ تبدیلی کریں گے تو یہ مثال بن جائے گی۔ ہم ایک دفعہ اجمالاً اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ان سب کی مثالیں بھی ہم سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ آپ کو جدول نظر آ رہا ہے، اس کے اندر یہ سارے شرطیات لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے متصلہ۔ متصلہ موجبہ کلیہ، اس کا صورت ہوتا ہے متا، مہما اور کلما۔ دوسرے نمبر پر ہے منفصلہ موجبہ کلیہ، اس کا صورت دائمن۔
متصلہ سالبہ کلیہ یا منفصلہ سالبہ کلیہ، دونوں کا سور لیس البتہ ہے، اور متصلہ موجبہ جزیہ اس کا سور قد یکونو ہے، اور منفصلہ کے اندر بھی قد یکونو ہی اس کا سور ہوتا ہے۔ متصلہ سالبہ جزیہ کے اندر قد لا یکونو سور ہوتا ہے، منفصلہ کے اندر بھی قد لا یکونو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر متصلہ سالبہ جزیہ ہے تو لیسا متا یا لیسا مہما یا لیسا کلما یہ سور ہوگا، اور اگر وہ منفصلہ سالبہ جزیہ ہے تو لیسا دائمن یہ بھی سور آ سکتا ہے۔ اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم متصلہ موجبہ کلیہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ متصلہ موجبہ کلیہ کی اس کی مثال بنے گی کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، کیونکہ اس کی دو جزوں کے درمیان اتصال کا حکم ہے، اور اس کے اندر یہ کلما یہ سور ہے اور یہ موجبہ کلیہ ہے۔ تو یہ موجبہ کلیہ کے اندر موجبہ کلیہ متصلہ کا سور لفظ یہاں کلما ہے۔ اب اس کی جگہ کلما کو ہٹا کر مہما لکھ دیں، آپ اس کی جگہ متا کو بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال آ گئی متصلہ موجبہ کلیہ کی۔ دوسری ہم نے مثال لینی ہے منفصلہ موجبہ کلیہ کی۔ منفصلہ موجبہ کلیہ کی مثال ہے دائمن اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا۔ تو یہ دائمن اس کے اندر یہ سور ہے، اور یہ منفصلہ موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے متصلہ سالبہ کلیہ۔ تو متصلہ سالبہ کلیہ کا سور لیس البتہ آتا ہے، اور اسی طرح منفصلہ سالبہ کلیہ کا سور بھی لیس البتہ آتا ہے۔ دونوں کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے متصلہ کی مثال لیس البتہ اذا کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود۔ فاللیل موجود اس کے اندر یہ لیس البتہ ہے، اور یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اور سالبہ یہ سالبہ کلیہ ہے۔ دوسری مثال منفصلہ سالبہ کلیہ کی، اس کے اندر بھی سور لیس البتہ ہی آئے گا، وہ بنے گی لیس البتہ اذا کانت اما لیس البتہ اما یکون، کیونکہ یہ منفصلہ ہے، لیس البتہ اما یکون اما یکون الشمس طالعۃ و اما یکون النہار موجودا، و اما النہار موجودا۔ تو یہ منفصلہ سالبہ کلیہ ہو گیا، اس کے اندر یہ لیس البتہ یہ سور ہے۔ اس کے بعد ہے متصلہ موجبہ جزیہ اور منفصلہ موجبہ جزیہ، دونوں کا سور قد یکون ہوتا ہے۔ پہلے متصلہ موجبہ جزیہ کی مثال قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسان۔ یہ موجبہ جزیہ ہے، اور اس کے اندر یہ قد یکون ہے، اور یہ متصلہ ہے۔ دوسری مثال منفصلہ موجبہ جزیہ کی،
اس کا صور بھی قد یکونو ہوتا ہے. اس کی مثال ہوگی قد یکونو اما ان تکون الشمس طالیۃ و اما ان یکون النہار موجودا. یہ منفصلہ موجبہ جزیہ کی مثال. اس کے بعد ہے متصلہ سالبہ جزیہ اور منفصلہ سالبہ جزیہ. دونوں کا صور قد لا یکونو ہوتا ہے. ایک صور یہ ہے اور ایک اس کے بعد بھی صور آتا ہے. پہلے ہم متصلہ سالبہ جزیہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں. قد لا یکونو اذا کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود. اور منفصلہ سالبہ جزیہ کی مثال ہوگی قد لا یکونو اما ان یکون هذا العدد زوجا او فرد. ایک تو یہ قد لا یکون صور ہوتا ہے متصلہ سالبہ جزیہ کا اور منفصلہ سالبہ جزیہ کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ موجبہ کلیہ کے صور کے اوپر حرف سلب کو داخل کر دیں تو یہ بھی سالبہ جزیہ کا صور بن جائے گا. پھر اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ متصلہ سالبہ جزیہ کا صور نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے متصلہ موجبہ کلیہ کے صور کے اوپر لفظ حرف سلب کو داخل کرنا ہے. اور اگر آپ منفصلہ سالبہ جزیہ کا صور بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے منفصلہ موجبہ کلیہ کے صور کے اوپر حرف سلب کو داخل کرنا ہے. تو دیکھیں متصلہ موجبہ کلیہ کا صور ہے متا مہم اور کلما. تو جب ہم متصلہ سالبہ جزیہ کا صور بنائیں گے تو ہم متصلہ موجبہ کلیہ کے صور کے اوپر حرف سلب کو داخل کریں گے یعنی لیسا متا یا لیسا مہما یا لیسا کلما. اور اگر ہم منفصلہ سالبہ جزیہ کا صور بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم منفصلہ موجبہ کلیہ کے صور یعنی دائمن کے اوپر حرف سلب یعنی لیسا کو داخل کریں گے تو یہ منفصلہ سالبہ جزیہ کا صور بن جائے گا. بالکل وہی مثال جو پیچھے دی گئی ہے صرف اس کے اوپر آپ نے لیسا کو داخل کر دینا. یہ ہے کلما کانت الشمس طالیۃ فالنار موجودا فالنار موجود. اس کے اوپر اگر آپ لیسا داخل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا متصلہ سالبہ جزیہ. دائمن اما یکون ھذا العدد زوجا او فردا یہ ہے منفصلہ موجبہ کلیہ. اگر آپ اس کے اوپر حرف سلب لیسا کو داخل کر دیں گے تو یہ مثال بن جائے گی منفصلہ سالبہ جزیہ کی. ہم ان کو لکھ لیتے ہیں ادھر جیسا کہ لیسا کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود. اور یہ منفصلہ سالبہ جزیہ کی مثال بنے گی لیسا دائمن اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا. تو یہ شرطیات کے اسوار آ گئے تمام شرطیات کے متصلہ موجبہ کلیہ منفصلہ موجبہ کلیہ پھر متصلہ سالبہ کلیہ منفصلہ سالبہ کلیہ متصلہ موجبہ جزیہ منفصلہ موجبہ جزیہ متصلہ سالبہ جزیہ اور منفصلہ سالبہ جزیہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.